ان کی روحانی ترقی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے، ان کی عقبہ کو بہتر کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ایک نظام وضع کیا اور ایک پورا شیڈول دیا جس سے یہ سب کچھ اصلاح ممکن ہے۔ اور اس کی ترتیب کچھ یوں قرار پاتی ہے کہ ذکر، شکر اور صبر یہ تربیت کے 3 بنیادی مراحل ہیں۔ اس سے گزرے بغیر، اس کو اپنائے بغیر، اس کو سیکھے بغیر نہ تزکیہ ہی ممکن ہے، نہ حکمتوں کا حصول ممکن ہو سکتا ہے۔ تو میں نے چاہا کہ یہ وہ ترتیب ہے جو آپ لوگوں کے گوش گزار کروں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھیں۔ یقیناً لوگوں کو پتہ ہوگی یہ قرآن ہی کے مضامین ہیں، قرآن سے باہر اس میں کچھ نہیں ہے، مگر اس کو سمجھ کے اس کے مطابق اپنے روز و شب کو تبدیل کرنا اور ان تینوں چیزوں کو جو میں نے تذکرہ کیا ہے، ذکر، شکر اور صبر کا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کو ساتھ لے کے چلنا، اگر اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے تو آپ ایک جو اللہ آپ سے چاہتا ہے وہ منزلیں حاصل کر سکتے ہیں۔ مومن بھی ہو سکتے ہیں، متقی بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے خاص بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے اخلاص والے بندے بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ اور جب فرد کی ٹریننگ ہو جائے گی، فرد کی اصلاح ہو جائے گی، تو معاشرہ از خود جنت نظیر ہو جائے گا، اس میں امن ہو جائے گا، اس میں محبت ہو جائے گی، ترقی ہوگی، بہتری ہوگی، خوبیاں ہوں گے، کمال ہوگی، محبتیں ہوں گی۔ تو اس لیے میں نے انتخاب کیا اس کا۔ اس میں نے قرآن حکیم ہی کو بنیادی طور پہ اسی کے ریفرنس تلاش کیے، نوٹ بھی کر لیے تاکہ خدا نہ خواستہ میری یادداشت اگر دھوکہ دے تو بات آپ تک درست پہنچے، اس میں غلطی کا چانس نہ رہے۔ تو یہ تسلسل اسی طرح ہوگا اس کا، اس پر ایک ایپیسوڈ ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں یا 4 ہوں، اس کو انشاءاللہ اس گفتگو کو ہم نے میچور کرنا ہے۔ ذکر، شکر اور صبر ایک تسلسل ہے، اور اللہ نے اگر توفیق دی تو اس تسلسل کو برقرار رکھیں گے۔ اس سے پہلے میری جتنی بھی گفتگو اب تک آپ لوگوں نے سنی ہے وہ زیادہ تر صرف معاشرے کے سدھار پر ہوتی ہے، آپ کی اخلاقیات پر ہوتی ہے، مگر یہ آپ کا روحانی درس ہے۔ کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں روحانی طور پر بہتر ہو جاؤں، روحانیت میں داخل ہو جاؤں، اللہ سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاص پیدا ہو جائے، اس ترتیب کے بغیر، یہ سیکھے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ پروگرام آپ کے گوش گزار کیا جائے کہ جس کی اگر کوئی آرزو ہے تو اپنی آرزو کے مطابق وہ چل لے اور اس کو سیکھے اور اپنی یہاں کی زندگی اور آنے والی زندگی دونوں کو بدل ڈالے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ اللہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ یاد رکھے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں اگر کوئی بڑا افسر آپ کو یاد رکھے تو ہم کہتے ہیں بلے بلے، میں تو بڑا نصیبوں والا ہوں کہ ہائر اتھارٹیز کی یاد میں بھی میں ہوں۔ وہ چاہ جائے کہ اللہ آپ کو یاد رکھے، اور ایک تھوڑے سے معاوضے میں کہ آپ نے اپنے مالک کو بھولنا نہیں ہے، اور بھولنا چاہیے بھی نہیں۔ کبھی غور کریں اگر تو زندگی میں کون سی نعمت ہے جو رب العزت نے آپ کو گرانٹ نہیں کی، آپ کو نہیں دی۔ گننا شروع کریں تو باخدا گن نہیں سکتے۔ تو ڈیمانڈ اتنی سی اللہ کی
کہ نہ شکر نہ ہونا اور مجھے یاد کرتے رہنا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جس کو اللہ یاد کرے کیا وہ شیطان سے محفوظ نہیں ہو جاتا؟ شیطان تو ویسے ہی خوف زدہ ہو جاتا ہے جب اللہ آپ کو یاد کر رہا ہو۔ جو کھڑے بیٹھے لیٹے کروٹوں کے بل ہر حال میں اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نے مخلوق کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191 191۔ اب جتنی یہ سائنس ہے، جتنی ڈیولپمنٹ ہے، جتنی کائنات میں ترقی ہے، یہ کیا غور و فکر کے بغیر ہو گئی؟ قرآن حکیم اس موضوع سے بھرا پڑا ہے کہ میری صنعتوں پہ غور کرو۔ جو میری صنعت ہے، جو میں نے بنایا ہے، زمین، آسمان، اس میں نباتات، جمادات، انسان، جانور، پرندے، حشرات الارض، پانی، اس پہ غور کرو کہ میں نے کیسے بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے، کیسے اور کیوں۔ تو جو اس پہ غور کرتے ہیں، جو اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اللہ اس کو اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں شمار کرتا ہے۔ صرف تسبیح لے کے اس کو یاد نہیں کرنا، اس کی جو بھی پروڈکشن ہے۔ اللہ نہیں کہتا کہ تو نگاہ اٹھا کے آسمان کی طرف تو دیکھ، تیری نگاہ پلٹ آئے گی اور تم اس کی صنعت میں کوئی نقص نہ پاؤ گی۔ یہ سارے ذکر ہیں، ساری ترتیب ہے۔ اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہے، اور دیکھنا غافل نہ ہونا، چپ کے جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ گوشہ کرتے ہیں اللہ سے۔ بزرگ کہتے ہیں نماز آپ کی اللہ سے گفتگو ہے، گوشوں میں اتنی آواز میں آپ نماز پڑھتے ہیں جو ساتھ میں جو دوسرا نمازی آپ کے کھڑا ہو اسے آپ کی آواز سنائی نہیں دیتی، صرف آپ کو آتی ہے۔ تو نماز آپ کی گفتگو ہے اللہ کے ساتھ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کی گفتگو ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، وہ اللہ کلام کر رہا ہے۔ یہ ہیں سب ذکر کے انداز آپ کو جوڑے رکھنے کے لیے مالک سے، کہ غافل نہیں ہونا، یہ نہ ہو کہ بھول جاؤ وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اس نے تمہیں کیوں بھیجا ہے، تمہیں اس کے پاس واپس جانا ہے، کیوں واپس جانا ہے، کیا کیا پوچھے گا۔ یہ سارے ذکر کے انداز۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 205 ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے اور جن کے دل یاد خدا سے آرام پاتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 28۔ اور اگر آپ کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب نہیں ہوتا، آپ کو سکون اور راحت نہیں ملتی، تو آپ غور کریں کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آپ اس کے نام سے راحت پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نام لینے میں کہیں فرق ہے۔ آپ پراپر طریقے سے جس طرح اللہ چاہ رہا ہے اس طرح اس کو یاد نہیں کر رہے، اس طرح اس کا ذکر نہیں کر رہے۔ قرآن حکیم سے ہمیں کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جو نہ ملے۔ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگ قرآن کی طرف کم جاتے ہیں۔ اگر ہم زیادہ وقت اپنا قرآن پہ صرف کریں تو یہ ساری جو بہتریاں ہمیں مطلوب ہیں اور ہمیں چاہیے، یہ بہت ہی جلد ہمیں نصیب ہو جائے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو ثواب کے نقطہ نظر سے، اس سے سیکھنے کے لیے، اس کا مفہوم سیکھنے کے لیے، سوچوں کو بدلنے کے لیے، زندگی کو بدلنے کے لیے ہم اس کو استعمال نہیں کرتے۔ تو ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، کیونکہ قرآن سے جڑے بغیر آپ جس کا یہ کلام ہے اس سے وابستہ نہیں ہو سکتے۔ اور جو کنٹینر آف قرآن ہے، صاحب قرآن ہے، اس سے وابستہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس چیز کو اچھی طرح پیش نظر ہمارے رہنا چاہیے۔ اب یہاں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو اور نماز کے پابند رہو۔ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور خدا کا ذکر بہت اچھا کام ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اسے جانتا ہے۔ سورہ عنکبوت
آیت نمبر 45۔ نماز کے علاوہ بھی ذکر کی تاکید ہو رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک آپ کا اسٹائل تھا، طریقہ تھا، اسوہ تھا کہ نماز کے بعد بھی آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت و استغفار، اس کی تسبیحات کرتے۔ نماز تو ذکر اللہ کا ہے ہی، مگر یہ ایکسٹرا ہے، اس کے علاوہ ہے۔ صرف نماز تک اپنے آپ کو محدود نہیں کر لینا۔ یہ اللہ اپنے رسول کو حکم کر رہا ہے اور بتا رہا ہے پروردگار کہ بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والا جو ذکر ہے وہ نماز ہے۔ اے اہل ایمان، اب آپ کو لوگوں کو ڈائریکٹ اللہ مخاطب کر رہا ہے، خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40-41۔ یہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہو، اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ تو یہ بالکل آسان ترین باتیں ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں، ذکر کرنے میں کوئی کاروبار میں رکاوٹ، نوکری میں رکاوٹ، ڈرائیونگ میں رکاوٹ، پڑھنے میں رکاوٹ، کہاں رکاوٹ ہوتی ہے؟ کیا ویسے خیالات آپ کے دل میں نہیں آتے؟ بہت سے گمان آپ کے دلوں میں نہیں آتے؟ آپ کے ذہن میں نہیں آتے؟ وسواس آپ کے ذہنوں میں نہیں آتے؟ جو بھی کام کر رہے ہو، بھلے نماز ہی پڑھ رہے ہو، جو مرضی آپ عبادات کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، نوکری کر رہے ہو، گھریلو کام کر رہے ہو، دفتر کا کام کر رہے ہو، مختلف خیالات آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کی جگہ اللہ کو دے دیں کہ اللہ کا ذکر آپ کے ساتھ چلے، تو پھر آپ اللہ کے پسندیدہ ہو جائیں گے، اللہ کے مقربین ہو جائیں گے، بخشش کے امیدوار ہو جائیں گے، کامیاب لوگوں میں شمار ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور آیت مبارکہ دیکھیں، کیا ابھی تک مومنوں کے لیے اس کا وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد کرتے وقت اور قرآن جو خدائے برحق کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ پہلے لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو کتابیں دی گئی تھی؟ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ اس کی قرآن میں ایک جگہ یہ مضمون بھی ہے کہ جب اس کا نام لیا جائے، اس کی یاد کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اس کی کتاب پڑھی جائے، اس کی نماز پڑھی جائے، تو تمہارا دل اتنا رقیق ہو جائے کہ تمہاری آنکھوں سے بہنا شروع ہو جائے۔ آنسو قبولیت کی سند ہوتے ہیں۔ کسی درویش سے کسی نے ایک بار سوال کیا تھا کہ اللہ کے ملنے کی کوئی سند ہے؟ کس طریقے سے یہ پتہ لگے، کس طریقے سے یہ تصدیق ہو کہ اسے اللہ مل گیا، یہ اللہ والا ہو گیا؟ اس درویش نے کہا، اگر اس پر رقت طاری ہو جاتی ہے، اس کا دل پگھل جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بہہ جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اسے اللہ مل چکا ہے۔ یہ اس بات کی تصدیق ہے۔ اور جن کے دل پتھر ہو گئے ہیں، قرآن سنتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، آنکھیں بہتی نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑ گئے، وہ غافل ہو گئے۔ انہیں جو مالک کے حضور جا کے کھڑا ہونا ہے اور اس کو جواب دہی کرنی ہے، وہ چیز انہوں نے فراموش کر دی۔ اگر وہ یاد رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے وہ غافل ہو جائے، بھول جائے اللہ کو؟ تو یہ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اس طرح کے پیغامات آپ تک پہنچاتا ہے۔ اللہ آپ سے بہت سی چیزیں چاہتا ہے۔ صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو۔ اوقات تک آپ کو ڈیزائن کر کے بتا رہا ہے۔ رات کو اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ اللہ
سب سے جلد کیسے مل سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا، پھر سرکار نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ پھر پوچھا گیا اور پھر میرے آقا نے فرمایا رات کے سجدوں سے۔ یہاں یہ حکم پروردگار عالم آپ کو دے رہا ہے کہ اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرو۔ سورہ دہر آیت نمبر 25-26 قرآن کا آرڈر ہے، قرآن کی بات ہے، میرے اس میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں ہے، یہ مالک کی بات ہے، خالق کی بات ہے۔ اگر آپ اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ کیا ہمیں یہاں بیٹھ رہنا ہے؟ کیا ہم ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں چلا نہیں جانا؟ اور کون ہے جو یہاں موجود ہے؟ آپ کے باپ دادا، ان کے باپ دادا، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ کوئی حکمران ہو یا سائنسدان ہو یا مفکر ہو یا ٹیچر ہو یا جج ہو، کوئی بچ گیا ہے یا بچے گا؟ اللہ نے موت کا سسٹم ایسا ڈیزائن کیا ہے کہ کسی کو اس سے فرار نہیں ہو سکتا، مفر نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ بات ہے، اپنی مصروفیتوں میں سے وقت نکال کے اس کو یاد بھی کرو، اس کے حضور سجدے بھی کرو، اس کی مانو۔ اللہ کو کیا ملتا ہے آپ کے سجدہ کرنے سے؟ کیا اللہ معاذ اللہ بڑا اللہ ہو جائے گا یا اللہ اتنا ہی بڑا رہے گا؟ اللہ تو جو ہے اتنا ہی رہے گا۔ اللہ کی نہ کوئی قوت کم ہو سکتی ہے نہ بڑھائی جا سکتی ہے، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، اول دن سے جو طاقت ہے اس کی موجود ہے۔ یہ آپ کی بہتری کے لیے آپ کو ہدایات دیتا ہے، کیونکہ آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اگر آپ سجدہ کریں گے تو اللہ کو کچھ نہیں ملنے والا، آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے افکار بدل جائیں گے، آپ کے انداز بدل جائیں گے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اگر آپ تنہائیوں میں سجدے کریں گے نا، جس مخلوق میں آپ چلتے پھرتے ہیں، جس معاشرے میں آپ چلتے پھرتے ہیں، آٹومیٹک غیر محسوس طریقے سے آپ کے لوگ عزت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند بہت ہے۔ تو جو چیز جب اللہ کو پسند آتی ہے تو پروردگار آپ کی عزت میں اضافہ کروا دیتا ہے، کہ جو چیز میں پسند کر رہا ہوں، میرے لوگ، میری مخلوق بھی اس کو پسند کرے۔ اللہ اس کو لوگوں کی پسند بنا دیتا ہے۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 14-15۔ مراد پا گیا۔ کوئی شخص ہے جو مراد کو نہ پہنچنا چاہتا ہو؟ ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو نہ چاہتا ہو کہ جس کی جو مراد ہے اس کو حاصل ہو جائے؟ وہ یہاں کی مراد ہو یا آنے والے زمانے کی مراد ہو، کوئی ہے ایسا؟ تو جب ہم سب اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں کی تکمیل چاہتے ہیں، تو ذکر کیوں نہیں دیتے؟ اب ہم وہاں دن میں سینکڑوں لوگوں کو اللہ کا ذکر دیتے ہیں، اور آپ یقین جانیے جتنے لوگ ذکر کرتے ہیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے یا اپنے کسی طریقے سے، اگر وہ کرتے ہوں اور غلط بیانی سے یہ بات نہ کریں، ابھی تک میرے پاس کوئی ایسا ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی مراد کو نہ پہنچے، کیونکہ قرآن اس پر ناطق ہے۔ کرنا آپ نے ہے، جو بھی ذکر کرنے والے ہیں کہیں بھی ہیں، عورتیں کیا، مرد کیا، خوشی میں کیا، دکھ میں کیا، مالی پریشانیوں میں کیا، معاشی پریشانیوں میں کیا، معاشرتی مسائل میں کیا، گھریلو مسائل میں کیا، جو مراد حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن میں اللہ کی کمٹمنٹ ہے، وہ مراد کو پا گیا، وہ مراد کو پہنچ گیا۔ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ طریقہ اللہ بتا رہا ہے۔ تو ہم ایسے لوگ بھی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی میرا بچہ تو نہیں یہ کر سکتا، میں اس کا ذکر کر لوں، میرا شوہر نہیں کر سکتا، میں ذکر کر لوں۔ میں نے کہا بھائی اس کے حصے کا کھانا بھی تم کھا لیا کرو، اس کے حصے کی نماز پڑھ لیا کرو، اس کے حصے کی دوائی کھا لیا کرو۔ یہ ہر انڈیویجول کے لیے مالک کا آرڈر ہے، اس میں استثناء نہیں ہے، میل یا فیمیل، مرد و عورت، بوڑھا و جوان، بچہ، بزرگ،
صحت مند، بیمار، ہر ایک کو اپنا ذکر کرنا ہے تاکہ اپنی مراد کو پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو جو کرے گا وہ مراد پائے گا، مراد چھوٹی ہو یا بڑی ہو. تو یہ قرآن حکیم آپ کو واضح کرتا چلا جا رہا ہے. ہم بھاگے ہوئے ہیں اللہ سے، ہم اللہ سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھ رہے معاملے کو. تو ذکر بہت بڑا شعبہ ہے اسلام کا، بہت بڑا شعبہ ہے. تب اتنی آیات قرآنی میں نے ساری تھوڑی نکال لی ہیں قرآن سے، جتنی کاوش مجھ سے ہو پائی ہو میں نے اتنی کی ہے. پیغامات تو اور بہت ہیں اس کے. کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا. سورہ مریم آیت 56 اور آیت 57. یہاں کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ نے اس پہ غور کیا کہ جو اس کے برگزیدہ لوگ ہیں، جو اس کے سچے لوگ ہیں، جو اس کے پسندیدہ لوگ ہیں، جو اس کے خالص بندے ہیں، آپ ان کا تذکرہ بھی کر سکتے ہیں. جب کتاب میں ان کا ذکر آ گیا تو آپ کے لیے یہ ایک راستہ ہو گیا کہ آپ بھی ان کا تذکرہ کر سکتے ہیں. اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں نیکوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں، تاکہ کوئی اس کو یہ نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی بھاری بوجھ ہو جائے گا ہم نے اگر کسی اللہ کے بزرگ کا بات اپنے گھر میں کر دی، اپنی محفل میں کر دی. یہ قرآن نے تاکہ اس کو بطور حجت آپ استعمال کر سکتے ہیں. سورہ مریم کو اللہ ذوالکفل کی بات کر رہا ہے، اللہ یحییٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ ادریس کی بات کر رہا ہے، اللہ موسیٰ کی بات کر رہا ہے، اللہ ابراہیم خلیل اللہ کی، سارے صالح علیہ السلام کی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کا ذکر کرو، کتاب میں ان کو لکھو. تو جب آپ کتاب میں لکھا ہوا پاتے ہیں تو آپ سب کے نام دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرو. پھر آپ سوچیں گے کہ یہ اچھا کیوں ہے، اس کا کمالات کیا ہیں، اس کی خوبیاں کیا ہیں، پھر وہ آپ سیکھنا چاہیں گے. پھر ان کے کمالات اور خوبیوں کو آپ ریپیٹ کریں گے، اس کی پیروی کریں گے، ان کی سنتوں کو اپنائیں گے. رہتا یونس تا قیامت مچھلی کے پیٹ میں، نہ اگر ہوتا تسبیح کرنے والوں میں. سورہ صف آیت نمبر 142 سے 143. یہ وہ بات ہے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جا پہنچے اور وہاں انہوں نے یہ کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. قرآن کہتا ہے کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا یونس اگر ذکر کرنے والوں میں نہ ہوتا، اگر تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا. اب یہاں کیا پروردگار نے آپ کو سمجھا دیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کے اسباب تھے. کوئی جانچ سکتا تھا کہ کون سی مچھلی کے پیٹ میں ہے؟ اب یہ پروردگار آپ کو سکھا رہا ہے آیت کریمہ کے بارے میں، اس آیت خاص کے بارے میں، کہ جب اسباب نہ رہیں، کوئی ذریعہ ممکن نہ ہو، تو یہ تسبیح کرو، اللہ تمہارے لیے اسباب پیدا فرمائے گا. مچھلی نے نگل دیا کنارے پر، اللہ نے اس پر کدو کی بیل چڑھا دی، کیونکہ اندر رہنے کی وجہ سے جو ان کی کھال نرم پڑ چکی ہوگی، ہڈیاں نرم پڑ چکی ہوں گی، کدو کی بیل کے سائے میں ان کو رکھا. تو آپ کو یہ بھید بھی بتا دیا، اگر کسی کی کھال نرم پڑ جائے، اگر کوئی اس طرح کمزور ہو جائے، پانی میں رہا ہو، پانی میں رہنے سے ہر چیز گل جاتی ہے. مچھلی کے پیٹ میں رہے، پانی میں رہے، وہاں کوئی ان کو دھوپ نہیں مل رہی تھی، کوئی خوراک نہیں مل رہی تھی. تو کدو ایک ایسی چیز ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین چیزوں میں کدو کا ذکر ملتا ہے کہ آپ شوق سے بازار سے اپنے کندھے مبارک پہ رکھ کے لایا کرتے ہیں. وہ لمبا والا جو کدو ہوتا ہے اس کو آپ ایسے شوق سے کندھے پہ رکھ کے لایا کرتے تھے. اتنی محبت تھی کدو سے، جس کو لوکی بھی کہتے ہیں، کدو بھی کہتے ہیں. تو یہاں اللہ آپ کو سمجھا رہا ہے، ایک تو یہ کہ جب اسباب نہ ہوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے ظلم، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو، اور اگر کوئی تم میں ایسی بیماری آ جائے
تو کدو کی بیل اور کدو کا استعمال کرو، کیونکہ اللہ کے ہاں ہر چیز میں پراپر ٹیچنگ ہوتی ہے۔ اب ہمارے ہاں جیسے اب ہمارا ملک ہے، خون خرابہ، دہشت گردی، بے امنی، لاپرواہی، شدت، غصہ، اناد، اب ہمارے پاس اسباب نہیں ہے اس کو دور کرنے کے، وہ حکومت کے پاس ہے۔ حکومت کے پاس بھی اسباب اتنے لامحدود نہیں ہیں۔ ہمارے پاکستانی بھائیوں کو سب کو چاہیے کہ دن میں 40 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانہ انی کنت من الظالمین کا ذکر کیا، تاکہ اللہ آپ کی بہتری کے اسباب پیدا فرما دے، آپ کو مشکلوں سے نکال دے، نجات دے۔ یہ قرآن آپ کو سکھا رہا ہے، ہم اس پہ چل نہیں رہے۔ اسباب اللہ مہیا کرے گا، یہ اس کا کام ہے، مسبب الاسباب وہ ہے۔ آپ نے اس کے ذریعے اپنے گناہوں اور زیادتیوں کا اقرار کرنا ہے اور اللہ کا پاک اور بے عیب ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا اگر ہم لوگ روز کا ذکر شروع کر دیں، پوری قوم ہماری، میرا یہ ایمان ہے کہ 40 دن نہیں گزریں گے ہماری مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ یہ قرآن کے مطابق ایمان ہے، کہ قرآن ہمیں یہی سمجھا رہا ہے کہ 40 دن ہی آپ رہے مچھلی کے پیٹ میں، اللہ نے اسباب پیدا فرما کر مچھلی کے پیٹ سے انہیں نجات دے دی۔ تو یہ وہ ذکر ہے کہ اگر ہم لوگ من حیث الامہ اور من حیث القوم اس کو اپنا لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان مشکلات سے جو ہمیں درپیش ہیں نکل نہ جائیں۔ ہم مقروض ہیں، ایک پیسہ قرض نہیں رہے گا، اسباب اللہ بنانے والا ہے۔ ہمارا یقین ہونا چاہیے قرآن کے مطابق ہر بات پر، کہ جب ایک چیز قرآن ہمیں آگاہ کر رہا ہے، ہمیں گواہی دے رہا ہے، اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے، ہم اس پہ عمل کریں، پھر آپ دیکھیں نتائج آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ یہ بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اس کو ہمیں سیکھنا ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ میرے پاس جتنے لوگ آتے ہیں میں کم از کم 40 مرتبہ انہیں کہتا ہوں کہ لازمی آیت کریمہ یہ پڑھو، اس آیت کو پڑھو 40 ٹائم، اس سے کم نہیں۔ آپ یقین کر لیں، جب تک میں زندہ ہوں میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، آپ یہ کر کے دیکھیں، مصیبتیں نہ ختم ہوں، مسائل نہ کم ہوں، نہ ختم ہوں، تو میرا گریبان آپ کے لیے حاضر ہے۔ کرنا شرط ہے، قرآن کی بات کو ماننا شرط ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ماننا شرط ہے، کرنا آپ نے ہے۔ بغیر کیے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے۔ فصل نہیں ہو سکتی بیج ڈالے بغیر، کھاد ڈالے بغیر، پانی دیے بغیر۔ وہ سسٹم اپنانا پڑے گا، جو ڈیزائن ہے کائنات کے نظام کا، وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا، اس کے مطابق کرنا پڑے گا۔ یہ اگر آپ کر لیں گے نا تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ مجھے اس طرح یاد کرو جس طرح اپنے آباء اجداد کو کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ بڑھ کر۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 200۔ اب یہاں بڑے مزے کی بات ہے، آپ مجھے بتائیں، آباء و اجداد کو، والدین کو، دادا کو، دادی کو، ماموں کو، چچاؤں کو، جو بڑے رشتے ہیں، جو بڑے بزرگ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تسبیح پہ یاد کرتے ہیں؟ کبھی کہا ہے ابا جی ابا جی ابا جی تسبیح پکڑی ہو، دادا جی دادا جی دادا جی اس پہ تسبیح گھما رہے ہیں؟ کبھی ہوا ہے آج تک؟ کیسے یاد کرتے ہیں آباء و اجداد کو؟ کبھی غور کیا آپ نے اس کو؟ محافل میں تذکرہ کرتے ہیں، محفل خوشی کی ہو یا غمی کی ہو، کہ میرے والد صاحب بہت ہی متواضع شخصیت تھے، لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، بہترین شکاری تھے، بہت اچھے سپورٹس مین تھے، دیانتدار بزنس مین تھے، بڑے پکے نمازی تھے، راتوں کو جاگنے والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے۔ ان کی وہ خوبیاں، وہ کمالات جو ان میں تھے، اس کا تذکرہ محفلوں میں کرتے ہو، دوسروں کے سامنے، دوسروں کے حضور۔ اللہ یہ چاہ رہا ہے جہاں بیٹھو، جب ایک سے زیادہ لوگ ہو تو میری باتیں کیا کرو، میرا تذکرہ کیا کرو، میرے گن گایا کرو، میرے کمالات بتایا کرو، میری پاکی بیان کیا کرو، میری تعریف کیا کرو۔ یہ مالک چاہ رہا ہے آپ سے۔
اپنی باتیں نہ کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تعریف کے قابل نہیں ہے، اس کی باتیں کرو، اس کی تعریف کرو۔ یہ ہے ذکر کا بہت بڑا مفہوم۔ ہم جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، الحمدللہ غیبت ہی کرتے ہیں، کسی دوسرے کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، خوبی سے شروع کریں گے اور کمن ٹوٹے گی اس کی برائیوں پر، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے کوئی حکمران ہو، چاہے وہ کوئی دانشور ہو، کچھ بھی ہو، کسی نظام کا بندہ ہو، تعریف شروع کریں گے مگر اینڈ جو ہے وہ تنقید پہ کریں گے اور اس کی غیر موجودگی میں کریں گے۔ اس رویے کو بدل کے آپ جہاں دو آدمی بیٹھے، کوئی گفتگو ایسی کریں جس میں مالک کا تذکرہ آئے، جس میں اللہ کی بات ہو۔ اگر اس کو ہم نے اپنا لیا تو آپ سوچیں تو صحیح، آپ کی محفلیں کیسی ہو جائیں گی، آپ کی سنگت کیسی ہو جائے گی؟ کیا سب کچھ نہیں بدل جائے گا؟ اللہ کے ہاں سرخرو نہیں ہو جائیں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ کچھ احادیث مبارکہ بھی میں نے اس پہ نوٹ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ نے فرمایا، اپنے ایمانوں کو تازہ کر لیا کرو۔ اور لوگوں نے عرض کی حضور کس طرح؟ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الذکر قرار دیا۔ ویسے تو ذکر میں سب سے زیادہ اولیت نماز کی ہے، نماز کے بعد جس ذکر کو افضل الذکر کہا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا۔ اب اس کا صرف ذکر کرنا بات نہیں بنتی، آپ کا ایقان اور ایمان بھی یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ آپ کا سر کسی کے حضور جھکے نہیں، اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنے مسائل کے لیے سر بھی اگر جھکے، اللہ کے حضور جھکے۔ یہ روایت ہے مسند احمد سے۔ اسی طرح جامع ترمذی کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ سب سے اعلیٰ ذکر، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، میں تمہیں وہ کلمہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ فرمایا بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ کلمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث۔ اور میں نے یہ دیکھا ہے، جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں یہ فرسٹریشن کا دور ہے، ہر آدمی ڈپریشن کی بات کر رہا ہوتا ہے، ڈپریسڈ ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہے۔ آپ یقین کریں اگر کوئی شخص یہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے، میں نے کوئی ایسا مریض نہیں دیکھا یا جلد یا بدیر جس کا ڈپریشن ختم نہ ہو جائے، کیونکہ خود فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ لاحول غم کے علاوہ 100 سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے۔ یعنی کہ غم کا تو ہے ہی، اور ڈپریشن اور فرسٹریشن یہ سارا غم میں آتا ہے، اس کا شافی علاج ہے۔ مخبر صادق اطلاع دے رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، ہم کرتے نہیں ہیں، پریشان ہیں، سائیکاٹرسٹ کے پیچھے پھر رہے ہیں، طبی دھاگے والوں کے پیچھے پھر رہے ہیں، دم کرانے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں، مگر اللہ کی طرف نہیں جانا، اللہ کے علاوہ ہر طرف جانا ہے۔ تو بھائی لاحول پڑھو کثرت سے، کسی کے پاس دھکے مت کھاؤ، کیونکہ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کی بات میں اگر کوئی یہ شبہ کرے کہ جھوٹ ہے، وہ ایمان سے گیا۔ تو لاحول کا کلمہ پڑھو جب مسائل ہو، تمہارے ذہنی پریشانی ہو، نیند نہیں آ رہی، فرسٹریشن ہے، ڈپریشن ہے، غصہ زیادہ آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے، مایوسی کے خیال آ رہے ہیں، خودکشی کو دل چاہ رہا ہے، مرنے کو دل چاہ رہا ہے، گھر سے بھاگ جانے کو دل چاہ رہا ہے، چھوڑ دو ساری باتیں، لاحول کو پکڑ لو، نہ کوئی دوائی کھانی پڑے گی، نہ سائیکاٹرسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، جہاں بھی بیٹھ کر کچھ بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازماً فرشتے ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور ان کو گھیر لیتے ہیں، اور رحمت الہی ان پر چھا جاتی ہے،
اور ان کو اپنے سایہ میں لے لیتی ہے اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ملائکہ مقربین میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ کہ ہماری ضرورت ہے رحمت اور سکینت۔ سکینت کہتے ہیں سکون کو۔ آج ہم بے اطمینان ہیں، بے سکون ہیں، انتہائی اضطراب میں ہیں۔ پیسہ ہے، کھانا پینا ہے، لباس ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے اطمینان کے علاوہ۔ تو آپ جب ذکر کریں گے اور اکٹھے کریں گے تو اس کے فرشتے آپ پر رحمتیں لے کے نازل ہوں گے، سکینت لے کے نازل ہوں گے، اور ایسی سکینت جیسے بدر میں اللہ نے شرکائے بدر پہ طاری کر دی۔ تو یہ بڑے آسان طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں کہ کیسے پروردگار عالم نے آپ پر احسان کرنے کا ایک انداز بنایا کہ آپ اس کا ذکر کریں تو صحیح، اس کی یاد کریں تو صحیح، پھر دیکھیں گے نتائج کیا آتے ہیں۔ ہم تو بھاگے ہوئے ہیں اس سے، زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے چپکے چپکے دل میں دلوں کا حال بھی جانتا ہوں۔ کوئی آواز سے پکارنا ضروری نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب آپ چلتے تھے کاروان میں تو سب سے پیچھے چلا کرتے تھے، آپ آگے نہیں چلتے تھے، کیونکہ پورے ریوڑ کو سنبھال کر لے کر اپنے پہلو میں لے کے چلا کرتے تھے، اپنے تحفظ میں لے کے چلا کرتے تھے۔ تو بعض جگہ یا چھوٹی موٹی گھاٹی آ جاتی تو اصحاب رسول جو ہیں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے پکارنا شروع کرتے۔ تو آپ اپنی اونٹنی کو تیز کرتے اور آگے جاتے اور فرماتے اللہ کو کیوں زور زور سے پکارتے ہو؟ وہ تو تمہارا دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اس کو اپنے دل میں یاد کرو، دھیمی آواز سے یاد کرو، اندر ہی اندر یاد کرو۔ زور سے پکارنا منع نہیں ہے مگر بڑھیا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس وقت میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں اس وقت میں اپنے اس بندہ کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری۔ اللہ اگر آپ کے ساتھ کھڑا ہو، اللہ اگر آپ کا ساتھی ہو جائے، کون آپ کو تکلیف پہنچا لے گا؟ کون آپ کو ذکر پہنچا لے گا؟ کون آپ کو غیر محفوظ بنا دے گا؟ یہ قرآن اور صاحب قرآن آپ کو ساری باتیں بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ مفرور ہو گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں اللہ رسول سے۔ کہیں اور ہمیں پناہ مل جائے گی؟ اس سے پہلے کسی کو ملی ہے جو اب مل جائے گی؟ کیا اسباب دنیا آپ کو کچھ دے رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ مجھے بتائے کہ میں مطمئن بندہ ہوں، سب خوشحال ہیں، کھاتے پیتے ہیں، گاڑی ہیں، اچھے گھر ہیں، اچھے کاروبار ہیں، مگر غیر مطمئن، بے چین، اضطراب، گھبراہٹ، وہ کیسے دور ہوگا؟ دوائیوں سے؟ کیا دوائیاں اس کا علاج ہے؟ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، جس کے لیے خود مالک بھی کر رہا ہے، آپ کو ایڈوائز سمجھا رہا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول بھی آپ کو مختلف انداز میں بات سمجھا رہے ہیں، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ کتنی امپورٹنٹ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا معاملہ بندے کے ساتھ اس کی یقین کے مطابق ہے۔ میں بالکل اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب مجھے یاد کرتا ہے، جب وہ مجھے دل میں مجھ کو یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو ہی طرح یاد کرتا ہوں، اور جب میرے بندوں کے سامنے مجھے یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر بندوں میں اس کو یاد کرتا ہوں، یعنی ملائکہ کی جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ کہ آپ کا تذکرہ اللہ اپنی محفلوں میں کرے، اور اگر آپ دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی دل میں آپ کو یاد کرے۔ آپ سے بڑھ کے کون ہوگا مگر یقین کے ساتھ۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں تواڈے کول بھی آ گئے ہیں جی متے اللہ سن لوے۔ متے کا مطلب ہوتا ہے شاید اللہ سن لے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں۔
اور ہم کہہ رہے ہیں متے شاید سن لے. جب اللہ پہ ہمارا گمان یہ ہے، اللہ کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا. پورے ایقان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے توکل کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اس کو پکاریں، باخدا کبھی مایوس نہیں کرتا. جب وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے پکار، آپ کو دعوت دے رہا ہے، میں تیری شہرک سے بھی قریب ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، وہ دعوت تو خود دے رہا ہے. جب وہ خود دعوت دے رہا ہے اور پھر بھی ہم اسے نہ پکاریں اور ادھر ادھر پھرتے رہیں، تو قصور کس کا ہے؟ کس کا قصور ہے؟ میرا قصور ہے، آپ کا قصور ہے. ہمیں اس کو چینج کرنا ہے، اپنے رویوں کو بدلنا ہے. ہمیں اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی سے گزارش کرنی ہے، اس یقین کے ساتھ کرنی ہے جس یقین کے ساتھ پروردگار عالم نے آپ کو کہا ہے کہ مجھے پکارو. متے کو نکال دینا ہے، جملہ شک کو نکال دینا ہے. تو لوگ جاتے ہیں، ارے بابا وہ سب کی سنتا ہے. اللہ نے کہیں کہا ہے کہ میں صرف خاص لوگوں کی سنتا ہوں، مجھے وہ پکارے؟ کہیں اللہ نے کہا ہو؟ پسندیدہ لوگوں پہ زیادہ انعام کرتا ہے، سنتا سب کی ہے، قبول سب کی کرتا ہے. ہمارے ہاں یہ ایشو بنا رہتا ہے، اختلافات ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کہ لوگ مسجد میں جاتے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونچی آواز سے تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھیمی آواز سے دل ہی دل میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. یہ مزاج الگ الگ ہیں، ہے ایک ہی مالک کی ساری تعریفیں، ایک ہی مالک کی ساری بات ہے. مزاج جدا جدا ہیں، مزاج کی وجہ سے قانون اور سلسلے تبدیل نہیں ہوتے. دل میں یاد کرو یا بلند آواز سے یاد کرو، محفل میں یاد کرو، تنہائی میں یاد کرو، راتوں کو یاد کرو یا دن میں یاد کرو، کاروبار کے اوقات میں یاد کرو یا راحت کے اوقات میں یاد کرو، مگر اس کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو، تاکہ اپنی محفلوں میں، اپنی تنہائی میں جب اللہ آپ کا ذکر کرے تو آپ کی قوت بڑھتی چلی جائے، آپ کی طاقت بڑھتی چلی جائے، آپ کا زمانے میں فعال ہونا بڑھتا چلا جائے، آپ کی ڈیولپمنٹ شروع ہو جائے، آپ کی ہیبت شروع ہو جائے، آپ کی عزت شروع ہو جائے، آپ پہ رحمت شروع ہو جائے. یہ ایک دستور ہے، ایک ترتیب ہے، اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے انتہائی کامیاب و کامران ہوں گے. اب ذکر میں ایک بات تھوڑی سی 2-3 منٹ کی شاید میں کر دوں. ذکر خفی بھی ہوتا ہے، اس میں آپ زبان نہیں ہلاتے، آپ کی یادوں میں اللہ ایسے بستا ہے جیسے محبوب بستے، کوئی لفظ نہیں آتا منہ پر، سوچوں میں اللہ ہوتا ہے، فیلنگ میں اللہ ہوتا ہے، ارادے میں اللہ ہوتا ہے، پروگرام میں اللہ ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ سانسوں سے بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، سانس سے پریکٹس کرتے ہیں. بے شمار صوفیاء ایسے گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو سانس سے اللہ کے ذکر کی پریکٹس کروائی. کچھ ایسے ہیں جو کانا پھوسی کے انداز میں کرتے ہیں. ایک بات سراج توسی علیہ رحمٰ نے کہی، بہت ہی حسین، وہ ذکر کے ریفرنس سے یہاں صحیح میں آئی، بہت ہی امپورٹنٹ بات. للہ ما فی تصوف میں یہ درج ہے سراج توسی علیہ رحمت کی، یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تصوف کی پہلی کتاب ہے. آپ فرماتے ہیں جو اللہ کو کم کم جانتے ہیں وہ اسے زور زور سے پکارتے ہیں. منطقی اصول ہے کہ جو چیز دور ہوگی اس کو زور سے ہی بلایا جائے گا. جو کم جانتے ہیں، جو اس کو دور سمجھتے ہیں، وہ اسے زور زور سے بلاتے ہیں، زور زور سے پکارتے ہیں. اور جو اسے ذرا نزدیک سمجھتے ہیں وہ اسے کانا پھوسی کرتے ہیں. جیسے ہم نماز میں، یہ کانا پھوسی میں آتی ہے نماز، اس میں آواز نہیں آتی، مگر جو اسے بہت قریب سے جانتے ہیں وہ ہیبت میں رہتے ہیں. ہیبت میں رہنا بھی ذکر اللہ ہے، یاد اللہ ہے، کہ آپ کے پیش نظر صرف اللہ ہی رہے، ہیبت طاری ہو جائے، اپنے ہوش نہیں رہتے، اپنا گمان نہیں رہتا. یہ سارے انداز ہیں، ذکر کے انداز ہیں. پست آواز میں ہو، آواز سے ہو، بلند آواز سے ہو،
نماز میں ہو، قرآن ہو، دعا ہو، توبہ ہو، معافی ہو، اجتماعی ذکر ہو، طریقہ علاج ہو، یہ سارا کچھ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کو پریکٹس کرنا، اس کو کہتے ہیں صبغت اللہ ہو جانا، یہ سب ذکر ہے۔ آپ سارا دن پڑھتے ہیں یا غفار یا غفار یا غفار، اور کسی کا ہلکا سا بھی گناہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی ہلکی سی غلطی کو آپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ نے یا غفار کا ذکر کب کیا؟ پھر سارا دن پڑھتے ہیں یا رزاق یا رزاق یا رزاق، دو نوالے کسی بھوکے کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اصل میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کا ذکر کرو اس کو پریکٹس بھی کرو۔ تمہاری پریکٹس میں میرا نام ہو، تمہاری سوچوں میں میرا نام ہو، تمہارے رویے میں میرا نام ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں یہ بات آ جائے اور ہم ذکر کے اس معنی اور مفاہیم کو صحیح انداز میں سمجھ لیں، تو ہماری زندگی بدل جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی۔ انشاءاللہ میں سے جو ممکن تھا وہ میں نے آپ کی گوش گزار کیا۔ کسی دوست کو کچھ پوچھنا ہو تو بندہ حاضر۔ تسبیحات کے لیے صبح شام بکراتم وسیلہ کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پسند فرمایا ہے؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ کسی اور سے کوئی توقع نہ باندھیں، کوئی امید وابستہ نہ کریں، مجھے سے مانگیں، میرا ہی ذکر کریں، مجھے ہی یاد کریں، میں ہی دینے والا ہوں۔ تاریخ انسانی اس پہ گواہ ہے کہ جب انسان غفلت میں پڑا، اس نے بہت سی جگہ ایسی گھڑ لیتا ہے، ایسی جگہ سے اپنے لیے وسیلے بنانے شروع کر دیتا ہے جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ اس میں بنیاد یہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارا محور میں ہوں۔ میں ایک مرتبہ جب حج پہ گیا تو وہاں ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ طواف کے 7 چکر کیوں ہیں؟ طواف کے 7 ہی چکر کیوں ہیں؟ 6 یا 8 یا 9 یا 10 یا 12 کیوں نہیں ہیں؟ میں نے کہا اس لیے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں۔ جب تم 7 چکر لگاتے ہو، اللہ تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ 7 دن تیرا محور میں ہوں، تیری سوچ، تیرا ارادہ، تیرا پروگرام کسی اور طرف نہ جانے پائے، تیرا محور میں ہوں۔ تو طلب کرے گا تو مجھ سے، مانگے گا تو مجھ سے، ذکر کرے گا تو میرا، شکر کرے گا تو میرا، صبر کرے گا تو میرے لیے، ہر چیز کا معاوضہ میں ہوں۔ آپ نے بہت خوبصورتی سے ذکر کا فرمایا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بابا جی کہ ہم جیسے گناہ گار بندے بہت ذکر کرتے رہتے ہیں اور اپنی حاجت بھی ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے اللہ کے سامنے، اور پھر جب بے صبرے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے دل میں ذکر کے دوران ہی اللہ سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں، دل ہی دل میں بندہ اللہ سے شکوہ کرتا ہے۔ تو محبت کے مارے یا اذیت کے مارے دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کرنا، کیا اس کا ذکر کرنا ہے، اس پہ بھروسہ کرنا ہے، اس پہ بات کرنا ہے، اس سے بات کرنا ہے؟ بہت شکریہ آپ کا، بہت ہی خوبصورت بات انہوں نے پوچھی ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو دل ہی دل میں آپ اس سے التجائیں کرتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، کام نہیں ہوتا، یہ رب کے ساتھ آپ کا لاڈ ہے، یہ محبت کی انتہا ہے۔ صرف وہ ناراض تب ہوتا ہے جب اس کا شکوہ اس کی مخلوق کے سامنے کرتے ہیں، اس سے غصہ کھاتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ میں انتقام لوں گا، کیونکہ خالق کی توہین ہے کہ مخلوق کے سامنے اس کا شکوہ کرو۔ تنہائی میں آپ اس سے ہر بات کر سکتے ہیں جیسے اپنے کسی پیارے سے بات کر سکتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ تو یہ انداز ہے محبت کا، اس سے کوئی اس میں نہ لاگ ہے نہ رکاوٹ ہے۔ چپکے چپکے اللہ سے باتیں کریں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مالک مجھ میں کیا کمی ہے، مجھ میں کیا خطا ہے۔ یہ اصل میں مایوسی میں زیادہ شدت سے اللہ کو پکارنے کا ایک انداز ہے۔ ذکر سے ایک مطلب روحانی اصلاح بھی ہے کہ انسان کی روحانی اصلاح ہو، اور ایک پہلو ذکر کا وہ ثواب سے بھی منسلک ہے کہ جس سے ثواب کمایا جاتا ہے۔ اصلاح کے لیے ذکر کرنے سے توجہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان بڑی توجہ سے ذکر کرے تو اصلاح ہوتی ہے، جبکہ ثواب کے لیے چلتے پھرتے، دکان میں بیٹھے یا
किसी महफल में बैठे भी जिक्र होती है। तो क्या इस हवाले से आप रहनुमाई कीजिएगा कि ये दुरुस्त है कि दुकान में बैठे भी जिक्र किया जाए? इस हवाले से रहनुमाई जी कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। जिक्र के लिए कोई जगह मखसूस नहीं है, आप हर वक्त हर हाल में कर सकते हैं और कोई उसके लिए रोका नहीं गया, क्योंकि ये वो ताल्लुक़ है, ये वो याद है जो खालिक के साथ जुड़े रहने का एक अंदाज है। जहाँ तक उसकी रूहानी बात आपने की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़िक्र तुम्हारी दिल को सैकल करता है। ये सैकल है सीन ये काफ लाम, यानी कि उसके जंग को दूर करता है। तो जंग क्या होता है? कम्युनिकेशन नहीं हो सकता अगर किसी चीज को जंग लगा हुआ हो। बिजली की अगर वाबस्तगी है आपकी या किसी चीज पे भी अगर जंग लग जाए तो वो पास ऑन नहीं होता, उसमें से मैसेज कन्वे नहीं होता। तो जिक्र आपको इस काबिल करता है कि आपके शीशे को सैकल कर देता है और आपको अल्लाह की बात कन्वे होती है उसकी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी अल्लाह को होना शुरू हो जाती है। जिक्र हर हाल में किया करें, सफर में हो, खेल में हो, नौकरी में हो, जहां भी हो, दिल ही दिल में उसको पुकारते रहें और उससे वाबस्ता रहें। बहुत से अंदाज हैं, जैसे कुछ लोग कामों के लिए निकलते हैं, उनके लिए हिदायत यह है कि 2 नफिल नमाज पढ़ो और अल्लाह से कहो कि या अल्लाह मैं इस काम के लिए निकल रहा हूं तो मेरी मंजिलों को आसान फरमा दे। ये भी जिक्र का एक अंदाज है। तो किसी भी तरह से किसी भी लम्हे किसी भी कैफियत में जिक्र मना नहीं है, हर हाल में जारी रहना चाहिए। अगर ये जारी रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको नाकामियों से हमकिनार नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में फरमाया कुरान और हदीस के हवाले से कि अल्लाह का जिक्र करने से इंसान की मुश्किलें आसान होती हैं, उसे मुराद मिलती है और वो कामयाब होता है। मुसलमानों के लिए तो यकीनन यही अंदाज है जो कुरान पाक और हदीस में बयान किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि दीगर मज़ाहिब जो हैं, बुद्ध मत है, हिंदू मत है, ईसाईयत है या और मज़ाहिब हैं, वो भी अपने अपने अंदाज में अल्लाह को याद करते हैं और जहाँ तक नज़र आता है, देखा जाता है, वो भी अपनी मान की मुराद को पहुँच जाते हैं। तो इस सिलसिले में थोड़ा वजाहत फरमाइए कि एक बंदा इस्लाम पे यकीन नहीं रखता, वो किसी और मज़हब पे यकीन रखता है, लेकिन वो अपने अंदाज में अल्लाह को याद करता है, तो क्या वो भी उसी तरह मंजिल? बहुत आसान सवाल है। एक बात सोचिए पहले, क्या रब्बुल मुस्लिमीन है या रब्बुल आलमीन है? तो वो अपने बंदों को कह रहा है कि मुझे पुकारो, मुझे याद करो। और फिर क्या इसी अल्लाह ने नहीं कहा कि अगर हम चाहते तो तुम सब एक ही दीन पर होते? वो तो ये भी नहीं चाह रहा कि आप सारे एक दीन पे हो। वो तो रब्बुल आलमीन है, उसने तो अपने रसूल को भी रहमतुल आलमीन बनाया। बाइंडिंग तो की नहीं अल्लाह ने, तकसीम तो की नहीं। सब पुकारने वाले उसी को पुकारते हैं। देखो अल्लाह ताला चांद को, सूरज को कह रहा है कि तुम्हारे लिए ये काम मुकर्रर कर दिया, तुम आओ, खुशी से आओ या तंगी से आओ। फिर कुरान कहता है कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं जो मेरी तस्बीह ना करती हो। तो पानी की तस्बीह क्या है, पहाड़ की तस्बीह क्या है, मछली की तस्बीह क्या है, सूरज की तस्बीह क्या है, चांद की तस्बीह क्या है? उनका अपने फंक्शन को प्रॉपरली अदा करना उनकी तस्बीह है कि जिस काम के लिए परवरदिगार आलम ने उनको बनाया, उनको तख्लीक किया, उस काम से एक लम्हे के लिए भी इधर उधर ना हो, गाफिल ना हो। ये उनकी तस्बीह है, अपने फंक्शन को प्रॉपरली अदा करना। जो कौमें आज कामयाब हैं वो इस यूनिवर्सल सिस्टम में है कि अपना फंक्शन प्रॉपरली अदा करते हैं। ये बुनियादी बात है, हम इससे निकल गए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर में जाके दुआ मांगी है, मदीना में नहीं मांगी कि या अल्लाह जो मुझसे हुआ, जो असबाब मैं कर सकता था मैंने कर लिए, अब फतह से हमकिनार तू करेगा। हमारा जिक्र, हमारी दुआएं विदाउट एक्ट हैं। एक्ट की जरूरत है, दुआओं के साथ, जिक्र के साथ एक्ट जुड़ा हुआ हो। मैंने अभी आपको कहा ना कि सारा दिन या रज़ाक पढ़ते रहो और भूखा आ जाए तो 2 निवाले ना दो, वो अल्लाह के यहाँ मकबूल जिक्र नहीं है। अगर जो जुबान से आप कर रहे हैं उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, अमली शक्ल में दिखाएं ज़माने को। इसीलिए मैं
آج بھی ایک جگہ کہہ رہا تھا ہماری بدنصیبی یہ ہوئی ہے ہمیں اسلام سنایا جا رہا ہے دکھایا نہیں جا رہا، جبکہ سورس دو ہیں، ایک سماعت ہے ایک بصارت ہے۔ بصارت کے اسلام سے ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، کوئی ڈیمانسٹریٹر نہیں ہے۔ اب طلحہ و زبیر و ابو بکر و عمر و علی سڑکوں پہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے، جو بڑے بڑے صوفی بر صغیر میں ہوئے ہیں اب وہ چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ لوگ دیکھنے سے، اس کو بطور نمونہ سیکھنے سے محروم ہیں۔ تو ذکر کا اصل مفہوم یہ ہے کہ آپ یاد کے ساتھ ساتھ آپ کا ایکٹ ایسا ہو کہ جو ڈیمانسٹریشن آپ دے رہے ہوں، ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہوں، آپ چلتے پھرتے پورا اسلام ہو۔